السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 124 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 107، فضیلت مہمانی فقراء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرو، تم اسے دشمن سمجھو گے، اور جس نے اسے دشمن سمجھا اس نے اللہ کو دشمن سمجھا، اور جس نے اللہ تعالی کو دشمن سمجھا اللہ تعالی نے اسے دشمن سمجھا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس شخص کے پاس خیر و برکت نہیں جس میں مہمان نوازی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص سے گزر ہوا جس کے پاس بہت سے اونٹ اور گائیں تھیں، مگر اس نے مہمانی نہ کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے قریب سے گزر ہوا جس کے پاس چھوٹی چھوٹی بکریاں تھیں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی، تب آپ نے فرمایا، ان دونوں کو دیکھو، اللہ تعالی کے ہاتھ میں اخلاق ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک مہمان اترا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فلاں یہودی سے کہو کہ میرے یہاں مہمان آیا ہے، مجھے رجب کے مہینے تک کے لیے کچھ آٹا بھیج دو۔ یہودی یہ پیغام سن کر بولا، بخدا میں ان کو کچھ نہیں دوں گا مگر یہ کہ کچھ رہن رکھا جائے۔ میں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، بخدا میں آسمانوں میں امین ہوں، زمین میں امین ہوں، اگر وہ مجھے ادھار دیتا تو ضرور ادا کر دیتا۔ جاؤ میری زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس رہن رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے تو 2 میل مہمان کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو زیفان تھی، اور آپ کی صدق نیت کی وجہ سے آج تک ان کی جاری کی ہوئی ضیافت موجود ہے۔ کوئی رات نہ گزرتی مگر آپ کے یہاں 3 سے لے کر 10 اور 100 کے درمیان جماعت کھانا نہ کھاتی ہو۔ ان کے گھر کے نگہبان نے کہا کہ ان کی کوئی رات مہمان سے خالی نہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارات اور درجات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور رات کو نماز پڑھنا اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج مبرور کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور شیریں گفتاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں مہمان داخل نہیں ہوتے اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ مہمان کی فضیلت اور کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں مہمان کو کیوں نہ محبوب سمجھوں اور اس کی خوشی سے
راحت محسوس کیوں نہ کروں؟ وہ میرے پاس اپنا رزق کھاتا ہے اور اس پر میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حکمہ کا قول ہے کہ کوئی بھلائی خوش روئی، خوش گفتاری اور خندہ پیشانی کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، میرا مہمان سواری سے اترنے سے پہلے مجھے خوش کر دیتا ہے اور قحط سالی کی جگہ مجھے شادابی آ لیتی ہے۔ اکثر مہمانی میں شادابی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کریم کا چہرہ ہمیشہ شاداب رہتا ہے۔ دعوت کرنے والا مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے میں پرہیزگاروں کو بلائے اور فاسقوں سے اعتراض کرے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دو تو نیکوں کو اپنے کھانے میں ضرور بلاؤ۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیک کے کھانے کے علاوہ کسی کا کھانا نہ کھا، اور نیک پرہیزگار کو کھلانے کے علاوہ کسی اور کو نہ کھلا۔ دعوت میں مالداروں کے بجائے فقراء کو بلاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین کھانا وہ ولیمہ ہے جس میں فقیروں کے بجائے امراء کو بلایا جائے۔ نیز دعوت کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ضیافت میں اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز نہ کرے، کیونکہ انہیں نظر انداز کرنا ویرانی اور قطع رحمی ہے۔ اسی طرح اپنے دوستوں اور جان پہچان والوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھے، کیونکہ اس میں بعض کو مختص کرنا دوسروں کے دلوں کے لیے وحشت ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کرنے والا اپنی دعوت فخر اور خودبینی جیسی برائیوں کے لیے نہ کرے، بلکہ اس سے اپنے بھائیوں کے دلوں کا میلان اور کھانا کھلانے اور مومن بھائیوں کے دلوں میں خوشی اور مسرت کے دخول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ ایسے آدمی کو دعوت نہ دے جس کے متعلق اسے معلوم ہو کہ اس کا آنا تکلیف کا سبب ہوگا، یا اس کا آنا دوسرے آنے والوں کے لیے کسی سبب سے رنج کا سبب ہوگا۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ وہ اس شخص کو دعوت دے جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اسے قبول کر لے گا۔ جناب سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے کسی ایسے شخص کو دعوت میں بلایا جو اسے ناپسند کرتا ہے تو اس پر گناہ ہے، اور اگر مدعو نے اس کی دعوت قبول کر لی تو اس پر دوہرا گناہ ہے، کیونکہ اس دعوت کرنے والے نے مدعو کو ناپسندیدگی کے باوجود لا گھسیٹا ہے۔ اگر اسے اس بات کی خبر ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے کھانا نہ کھلاتا۔ متقی کو کھانا کھلانا اس کی اطاعت میں اعانت اور بدکار کو کھلانا اس کی بدکاری کو تقویت دینا ہے۔ جناب ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک درزی نے کہا، میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں، کیا آپ کو میرے متعلق اندیشہ ہے کہ میں ظلم و عدوان کے مددگاروں میں گنا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، ظلم کے مددگار تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ کپڑا بیچتے ہیں اور سوئی وغیرہ۔ بہرحال تم توبہ کرو۔ دعوت قبول کرنا سنت موقدہ ہے۔ دعوت کو قبول کرنا سنت موقدہ ہے۔ بعض مواقع پر اسے واجب بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے گائے یا بکری کی پتلی سی پنڈلی کی بھی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ مجھے جانور کا دست ہدیہ کیا جائے تو میں قبول کر لوں گا۔ دعوت کرنے کے 5 آداب ہیں جو احیاء العلوم الدین وغیرہ میں مذکور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب
اور آج کا درس مکمل ہوا۔ چونکہ اگلا باب جنازہ اور قبر کے تعلق سے ہے اور بڑا طویل ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ باب ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے، چونکہ مکاشفۃ القلوب کے چند باب باقی رہ گئے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم اسی کے ساتھ ایک نئی کتاب کے درس کا آغاز کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ نے SDI آڈیو چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ بھی کرتے رہیں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں۔ SDI آڈیو چینل پر الحمدللہ تلاوت قرآن مقدس رئیس القراء استاد القراء قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ کی آواز میں موجود ہے، ساتھ ہی ترجمہ کنز الایمان مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ کی آواز میں موجود ہے۔ الحمدللہ فقیر کی آواز میں 2 کتابوں کا مکمل درس بھی موجود ہے، سچی حکایات، عورتوں کی حکایات۔ میری گزارش ہے کہ آپ SDI آڈیو چینل سے مکمل فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر کلک بھی کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مل جل کر اخلاص کے ساتھ دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔